علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشن سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 78 یعنی فضائل ہجرت کو پڑھیں گے، اور جس آیت کریمہ سے اس عنوان کو اخذ کیا گیا ہے اس آیت کریمہ کی پہلے تلاوت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعہ، اسے زمین میں بہت سی مناسب جگہیں وسعت والی مل جائیں گی۔ ومن یخرج من بیتہ، اور جو شخص اپنے گھر سے نکلے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے پختہ ارادے سے، ثم یدرکہ الموت، پھر اسے موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر ثواب یقیناً اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت نہایت بخشنے والا اور بے انتہا مہربان ہے۔ یہ ہو گئی آیت کریمہ اور اس کا مرادی معنی۔ اب اس کی تفسیر کی طرف توجہ دیجیے۔ ہجرت کے فضائل اس آیت میں بیان ہوئے ہیں۔ آیت کریمہ میں مذکورہ لفظ یعنی مراغمن، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو اس میں مراغبن ایک لفظ آیا ہے۔ مراغمن سے مراد پھرنے کی جگہ۔ یہ لفظ رغام سے مشتق ہے جس کا معنی مٹی آتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہے کہ مراغمن کا معنی پھرنے کی جگہ، تو جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں بہت سی پلٹنے کی پھرنے کی جگہ پالے گا، یا اس کا معنی یہ ہوگا کہ ایسا طریقہ اور راستہ پالے گا جس پر چل کر وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا، اور یہ بات ان کے لیے یعنی اس کی قوم کے لیے خاک آلود ناک کی طرح ہوگی۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ رغام سے ہی مشتق ہوگا۔ اس کی قاضی بیضاوی نے تصریح کی ہے، اور یہ امام زاہد کا بھی قول ہے۔ صاحب تفسیر حسینی نے پہلے معنی کو مختار کہا، یعنی مراغمن سے مراد پھرنے کی جگہ، اور صاحب کشاف اور مدارک نے دوسرے کو اختیار کیا، یعنی ایسا راستہ جس پر چل کر وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے۔ ساعتاً، یعنی رزق اور دین کے اظہار میں کشادگی پائے گا۔ اور جو شخص اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلتا ہے کہ وہ اس جگہ کی طرف ہجرت کرتا ہے جہاں ہجرت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، پھر اسے اس مقصود و مطلوب جگہ تک پہنچنے سے پہلے ہی موت آ گئی۔ وہ اللہ اور رسول کے حکم سے ہجرت کر گیا، اور جس جگہ اسے پہنچنا تھا وہ پہنچنے سے پہلے راستے میں موت آ جاتی ہے۔ جہاں اسے بطور مہاجر اس کے جانے کا ارادہ ہو تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آیت جندب بن زمرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کے بیٹوں نے انہیں چارپائی پر لٹا کر چارپائی اٹھا لی یعنی پلنگ، اور مدینہ منورہ متوجہ ہوئے، لے کر چل دیے۔ جب چلتے چلتے تنعیم کے مقام پر پہنچے تو ان کو موت نے آ لیا، یعنی حضرت جندب کی موت ہو گئی۔ انہوں نے اپنا دانا ہاتھ موت کے قریب اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر مارا اور کہا، اے اللہ، یہ ہاتھ تیرا اور یہ تیرے رسول کا ہے، میں اس پر تیری بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے تجھ سے بیعت کی۔ یہ کہا اور انتقال کر گئے۔ ھذا لفظ، یہ بیضاوی کے الفاظ تھے۔ اسی طرح دوسرے مفسر اکرام نے بھی یہی شان نزول کچھ کمی بیشی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ صاحب کشاف اور صاحب مدارک کہتے ہیں کہ ہر وہ ہجرت جو علم دین کی طلب کے لیے ہو، علم دین حاصل کرنے کے لیے ہو، یا حج کے لیے ہو، یا جہاد کے لیے ہو، یا کسی ایسے شہر اور ملک کی طرف ہو
جس میں جا کر بندگی، اطاعت، قناعت، زہد، یہ رزق حلال و طیب کا حصول پیش نظر، تو وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہی ہے۔ اور اگر ایسے شخص کو اس کے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ پر لازم ہے۔ یعنی ہجرت ومن یہاجر فی سبیل اللہ، تو اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نکلے، تو آگے کیا فرمایا گیا؟ اس کا نتیجہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے، ایک تو یہ کہ اسے ایسے مقامات عطا فرمائے گا جہاں وہ دین کو غالب کر سکے، اور نیچے فرمایا گیا کہ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر اس کو اجر و ثواب دینا ہے۔ تو یہ مطلقاً فی سبیل اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اب یہ علم دین کی طلب کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر۔ حج کے لیے نکلا، اسے موت آ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جہاد کے لیے کی، یہ اسی قسم کی دوسرے کام جو اوپر ذکر کیے گئے ان کے لیے نکلا اور راستے میں موت آ گئی تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ بالجملہ ہجرت کے فضائل بکثرت ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو، یعنی ہجرت اسی وقت باعث فضیلت ہے جب کہ یہ اللہ رب العزت کی خاطر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ پوری حدیث ہے، اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ فرمایا، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو فمن کان ہجرتہ الی اللہ، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول کی طرف ہی ہے۔ اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے، الی دنیا یصیبہا، اسی قسم کے الفاظ، یا عورت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حضرات مشائخ اکرام نے ہجرت کو مستحسن قرار دیا ہے، اور ہر ایک وہ شخص جو مقام پیشوائی پر فائز ہو یا مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھانے کے منصب پر متمکن ہو، یعنی اس منصب پر قائم ہو، اس نے یہ منصب ہجرت کے بعد ہی پایا ہے۔ یعنی جو بھی مذہبی رہنما ہیں یا طریقت کے لحاظ سے دیکھیں تو پیر و مرشد ہیں، تو ان تمام حضرات نے جو بھی منصب پایا ہے وہ منصب ہجرت کے بعد ہی پایا ہے۔ آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف ایک منٹ یہاں ہے، آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے، یہ دیکھ لیجئے، یہاں سے دیکھیں گے تو دوسری لائن کا آخری حصہ ہے۔ اس آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی جانب سے یہ تمسک فرمایا ہے کہ جس شخص نے وصیت کی ہو کہ اس کی طرف سے کسی آدمی کو حج کرایا جائے، پھر اس کے ورثاء نے وصیت پوری کرتے ہوئے کسی کو اس کی طرف سے حج کرنے بھیجا، لیکن وہ راستے میں حج کیے بغیر ہی فوت ہو گیا، تو اس کی طرف سے دوبارہ حج کے لیے کسی اور کو بھیجا جائے گا، لیکن اس کا خرچہ وہاں سے دینا پڑے گا، جہاں پہلے کا انتقال ہوا۔ حکم دینے والے کے گھر سے خرچہ نہیں دیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے لازم ہو گیا، اور یہ وجوب و لزوم نص قرآنی سے ثابت ہے، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے حج کے لیے دوسرا آدمی بھیجا جائے گا، اور اسے خرچہ حکم دینے والے کے گھر سے دینا پڑے گا، کیونکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا الثلاث، جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، مگر 3 اعمال بدستور اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں، اور یہ 3 کام کیا ہیں؟
اور یہ کام یعنی کسی کی طرف سے حج کرنا ان 3 کاموں میں شامل نہیں ہے۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ الا من صدقۃ جاریہ، اور علم، ایک تو یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کر جائے بندہ، علم یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو ان 3 کاموں سے بدستور اعمال لکھے جاتے رہتے ہیں، اور ان 3 کاموں میں کسی کی طرف سے حج کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہوتا تو وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ہے، یہ نہیں کہ ظاہر کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پر 78 جو ہے مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے اس کو آئندہ درس میں 79 جو ہے آئندہ درس میں اس کو شریک کریں گے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔